بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اویس کرنی کون تھے؟ حضرت عمر اور حضرت علی نے اویس سے دعا کیوں کروائی؟ حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روکا جائے گا؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت اویس کرنی عبادت گزاروں کے سردار تھے، اولیاء عظیم کی شان تھے۔ حضرت اویس بن عامر کرنی وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اور صحابہ کرام کو ان سے ملاقات کرنے کی وصیت فرمائی۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کی نشانیاں بیان فرمائی۔ فرمایا اس کی آنکھیں سرخ مائل، بال سرخ و سفید، کشیدہ کاندھے، درمیانہ قد، گندمی رنگت، ٹھوڑی کو سینے کی طرف جھکانے والا، نگاہیں پست رکھنے والا، دائیں کو بائیں پر ترجیح دینے والا، با کثرت تلاوت قرآن کر کے آنسو بہانے والا، پھٹی پرانی چادروں والا کہ جس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، اون کا تہبند اور چادر لپیٹے ہوگا، اہل زمین میں غیر معروف لیکن اہل آسمان میں مشہور و معروف ہوگا۔ وہ اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا فرما دیں۔ سنو، اس کے بائیں کاندھے کے نیچے برش کا داغ ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، بروز قیامت بندوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی سے کہا جائے گا کہ اے اویس ٹھہرے رہو اور شفاعت کرو۔ اللہ قبیلہ ربیعہ و مضر کی تعداد کے برابر لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اے عمر، اے علی، تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت علی 10 سال تک ان کی تلاش میں رہے لیکن ملاقات نہ ہوئی۔ جس سال حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا، اس سال انہوں نے جبل ابو قبیس پہاڑ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یمن سے حج کے لیے آنے والو، کیا تمہارے ساتھ قبیلہ مراد سے تعلق رکھنے والا اویس نامی شخص ہے؟ ایک لمبی داڑھی والے بوڑھے نے اٹھ کر کہا، ہم نہیں جانتے کہ اویس کون ہے۔ ہاں، میرے ایک بھتیجے کا نام اویس ہے، لیکن وہ گمنام و مفلس ہے اور اس پر قابل نہیں کہ اس سے آپ کے پاس لائے جائے، کیونکہ وہ ہمارا چرواہ ہے اور ہمارے درمیان اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس معاملے کو پوشیدہ رکھا، گویا آپ کی مراد وہ نہیں ہے، اور اس سے دریافت فرمایا، تمہارا بھتیجا کہاں ہے؟ کیا وہ اسی حرم مکے میں ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، وہ کہاں ملے گا؟ عرض کی، میدان عرفات میں پیلوں کے درخت کے قریب۔ حضرت عمر اور حضرت علی سوار ہو کر جلدی جلدی عرفات پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص درخت کے نیچے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے ارد گرد چر رہے ہیں۔ آپ حضرات اپنی سواریوں کو باندھ کر اس کی طرف بڑھے، سلام کیا۔ حضرت سیدنا اویس کرنی نے نماز مکمل کی اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے عرض کی، اونٹوں کا چرواہا ہوں اور قوم کا اجیر ہوں۔ فرمایا، ہم تمہارے پیشے اور کاروبار کے بارے میں نہیں بلکہ تمہارا نام پوچھ رہے ہیں۔ عرض کی، عبداللہ۔ فرمایا، ہمیں معلوم ہے کہ تمام زمین و آسمان والے اللہ کے بندے ہیں۔ تمہاری والدہ نے تمہارا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت اویس کرنی نے عرض کی، آخر آپ حضرات کو مجھ سے کیا کام ہے؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اویس کرنی کی کچھ علامات بتائی ہیں۔ بالوں کی سرخی و سفیدی اور آنکھوں کی سرخی کو تو ہم نے پہچان لیا ہے،
اور ہمیں بتایا تھا کہ اس کے بائیں کاندھے کے نیچے برس کا داغ ہوگا، لہٰذا ہمیں دکھاؤ۔ اگر واقعی یہ علامت تم میں پائی گئی تو پھر تم ہی اویس کرنی ہو۔ جب انہوں نے اپنا کندھا دکھایا تو نشانی دیکھ کر دونوں حضرات بڑھ کر بوسے لیتے ہوئے کہنے لگے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اویس کرنی ہیں۔ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا، میں کسی مخصوص شخص کے لیے دعا نہیں کرتا، بلکہ خشکی و تری میں جتنے بھی مسلمان مرد و عورت ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب جب اللہ نے آپ حضرات پر میرا حال آشکار فرما دیا اور میرا معاملہ ظاہر فرما دیا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، یہ امیر المومنین حضرت عمر ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کرنی نے جب یہ سنا تو فوراً باادب طریقے سے کھڑے ہو گئے اور سلام عرض کرتے ہوئے کہا، اللہ آپ دونوں کو امت کی جانب سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم اسی جگہ ٹھہرو، میں مکے سے اپنے عطیات میں سے تمہارے لیے کچھ خرچہ اور زائد کپڑوں میں سے کچھ کپڑے لے کر آتا ہوں، میرے اور تمہارے درمیان یہی جگہ مقرر ہے۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میرے اور آپ کے درمیان کوئی وعدہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ آج کے بعد آپ مجھے نہیں پہچان سکیں گے، رہا خرچہ اور کپڑے تو میں ان کا کیا کروں گا؟ کیا آپ مجھ پر اونی چادر و تہبند نہیں دیکھ رہے؟ کیا یہ پرانی ہو گئی ہے؟ کیا میرے جوتے نہیں دیکھ رہے؟ کیا یہ پرانے ہو گئے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ مجھے اونٹ چرانے کے عوض 4 درہم ملتے ہیں؟ آپ نے کب مجھے انہیں کھاتے دیکھا ہے؟ اے امیر المومنین، میرے اور آپ کے سامنے سخت پہاڑ ہیں جنہیں بوجھل لوگ طے نہ کر سکیں گے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ بھی خود کو ہلکا پھلکا رکھیے۔ حضرت عمر نے جب ان کی یہ گفتگو سنی تو اپنا درہ زمین پر مارا اور بلند آواز سے کہا، اے کاش عمر کو اس کی ماں نے نہ جنا ہوتا، اے کاش وہ بانجھ ہوتی، اس نے حمل کی مشقت نہ اٹھائی ہوتی۔ سنو، خلافت کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ حضرت اویس کرنی نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ اپنا راستہ لیں اور میں اپنا راہ ہوتا ہوں۔ حضرت عمر مکہ تشریف لے گئے اور حضرت اویس کرنی اونٹ ہانک کر قبیلے والوں کی طرف چل دیے۔ اونٹ مالکوں کے سپرد کر کے رخصت ہو گئے اور وصال فرمانے تک عبادت میں مصروف رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔